السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ مبشرہ عالوی ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھٹھہ کی ساحلی پٹی کے گاؤں سابو گاؤں میں گھریلو ناچاقی پر 3 خواتین سمیت 4 افراد نے زہریلی دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی، جن میں سے 2 خواتین ماروی اور تانیہ فوت ہو گئیں، جبکہ اکبر اور اس کی اہلیہ حسینہ اس وقت جناح اسپتال کراچی میں زیر علاج ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر بگھان کے ایم ایس ڈاکٹر داؤد نے بتایا کہ 1 مہینے کے دوران زہر پی کر خودکشی کی کوشش کرنے کے 39 سے 41 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مبشرہ، یہ انتہائی سنگین کیسز ہیں۔ بالکل بہت سنگین یہ وہ ہے اعداد و شمار۔ اور یہ دیکھیں آپ، پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ بھی گزرا ہے، اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، عید کا خرچہ بھی ہوتا ہے، بچوں کی عید نہ ہو یا بچوں کی ہم عید کی شاپنگ نہ کروا سکیں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، افطاری اور سحری کے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ جو ہے نا معاشی مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کو کوئی وہ نظر نہیں آ رہا، مسائل کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حکومتیں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے لگی پڑی ہیں، لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ایسے میں لوگ کیا کریں گے؟ یہ بڑا سیریس نمبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو WHO کا نمبر ہے ناظرین، 2019 میں 19,331 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پاکستان میں، اور ساتھ ہی اینیولی جو سالانہ شرح ہے، سالانہ نمبر ہے 1,40,000 سے 3 لاکھ کے درمیان۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایکچول نمبر اس سے زیادہ ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ بھارت میں 2021 میں 1,64,033 ہلاکتیں ہوئی ہیں خودکشی سے، اور کیونکہ بھارت کی آبادی بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت ہی ولنریبل اور بہت ہی الارمنگ نمبرز ہیں یہ۔ بالکل، عالمی ادارہ صحت کے مطابق سال 2022 میں پاکستان میں خودکشی کی شرح 8% سے تجاوز کر چکی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق سال 2019 اور 20 میں پاکستان میں کم از کم 2,295 افراد نے اپنی جان لی، اور ان میں سے 41% افراد کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ یعنی کہ جو ہمارا ینگسٹر ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ اسے اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، تعلیم وہ 0 ہوئی ہوئی ہے، بے روزگاری نے ویسے ہی جان لی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہے ہمارا نوجوان۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ظاہر ان وجوہات کا تعین کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ کس وجہ کی بنا پر۔ ظاہر ہے مہنگائی ہے، اور رمضان جیسے گزرا ہے اس میں تو بہت حد تک مہنگائی، ویسے ہی مہنگائی ہے پاکستان میں 400% بڑھ چکی ہے۔ 400%، آپ دیکھیں تو ایک غریب آدمی کیسے اپنا وہ کرے۔ اور ینگسٹر زیادہ وہ ہوتے ہیں ان ایونٹس کے اوپر یا فیسٹیولز کے اوپر، زیادہ پرجوش وہی ہوتے ہیں نا، ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں وہی۔ اگر یعنی کہ مایوس ہوں کہ ہم کیسے عید منائیں گے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے ہم اس خرچے کو، عید کے خرچے کو، رمضان کے خرچے کو، وہ اگر اس حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن نہ دے سکتے ہوں تو وہ زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ جو خودکشی کر کے اپنی جان دے گئے، تو میری ایک رپورٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تھے ماہی گیر ہیں پیشے کے لحاظ سے۔ یہ کس کی بات کریں آپ؟ ٹھٹھہ کی ساحلی پٹی پر؟ ٹھٹھہ کی ساحلی پٹی پر جو لوگ جنہوں نے خودکشی اٹیمپٹ کی، تو ماہی گیر ہیں پیشے کے لحاظ سے، ذریعہ معاش ظاہر ہے مچھلی سے وابستہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر نہ ہو، اور اس دوران رمضان میں اتنی مہنگائی چل رہی ہو، آپ خود دیکھیں کہ کس حد تک مہنگائی گئی ہے۔ مچھلی کتنی فروخت کی جا سکتی ہے؟ مچھلی کون کھاتا ہے رمضان میں؟ کوئی ایک ہوتا ہے نا، مچھلی آپ کو دستیاب بھی ہو نا، پابندیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، پھر ماہی گیر، تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بات ہے، ہر ایک کا خاندان ہوتا ہے، دکھ سکھ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ خاندان میں پائے جاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو اپنی جو ضروریات ہیں اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ گھر میں جھگڑا ہوگا، ڈیمانڈز تو ہوں گی نا، یہ چیز وہ چیز، تو ظاہر مجبوری کے تحت پھر تو یہ اٹیمپٹ کرنا۔ 58% خواتین نے اپنی جان لی ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ گھر چلانے کے لیے اتنے پیسے نہیں آتے تھے۔ خاتون خانہ، یعنی کہ
55% شادی شدہ خواتین تھیں. 58% میں سے 55% شادی شدہ خواتین تھیں. جب ان کے پاس وہ خرچہ ہی نہیں آئے گا جو ان کا گھر چلانے کے لیے ضروری ہے تو وہ کیا کریں گی؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اپنے بچوں کو روتا بلکتا دیکھتی رہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ظاہر سی بات ہے ایک خاتون خانہ کے لیے اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ وہ ویسے ہی اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر مر رہی ہوگی. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی جان ہی چھڑا لیتے ہیں ان معاملات سے. اچھا، کچھ ایسے کیسز بھی مطلب ہوتے ہیں سندھ میں خاص طور پر کہ جب چھلانگ لگائی جاتی ہے، نہر کے اندر کود کر اپنی جان دے دی جاتی ہے، کوئی اور آسان راستہ نہیں مل رہا ہوتا. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے. تو اس حد تک صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ صرف تھر میں 2017 سے 2022 کے دوران 617 افراد خودکشی کے ذریعے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر چکے ہیں. تھر میں سیاست تو بہت ہوتی ہے کہ ہم نے تھر میں یہ کر دیا وہ کر دیا، پتہ نہیں کیا سب سے زیادہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیں، لیکن وہاں پر جو حالات ہیں وہ دیکھیں، غذائی قلت کا شکار ہے بچے. سب سے زیادہ پانی نہیں ہے. مسئلہ بہت بڑا پانی کا ہے، اور دوسرا جو ظاہر ہے غذائی ضروریات ہیں. بچوں کو دیکھیں صومالیہ کے قحط زدہ لگتے ہیں، وہ اگر پیٹ بھر کے کھا لیں تو اسی سے ان کی موت واقع ہو جائے. بد ہضمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عادی نہیں ہے اس چیز کے، ان کا اسٹمک اس چیز کا ہیبیچول نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خودکشی کے واقعات کی رپورٹنگ اور طریقہ کار کی تفصیلی وضاحت ان واقعات میں اضافے کی ایک وجہ بنتی ہے، کیونکہ اس سے اعصابی طور پر کمزور اور نفسیاتی مسائل کا شکار افراد کی معلومات میں اضافہ ہونے سے منفی رجحانات جو ہوتے ہیں وہ عملی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں وہ بچی نے جی اسکول سے چھلانگ لگا کے، جو وہ کون سے فلور سے وہ اس بچی نے چھلانگ لگائی تھی؟ سیکنڈ فلور سے. تو اس طرح کے واقعات کی فوٹیجز فوراً وائرل ہو جاتی ہیں. اور اس بچی کے جو ہے فوٹیج میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو ایک اسکول کے عملے کا ایک تھا فرد، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، وہ بچا سکتا تھا لیکن اس نے زحمت نہیں کی. بالکل یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم میڈیا میں رپورٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک آگاہی کے طور پہ کچھ نہیں کر رہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ویڈیو کی فوٹیج وائرل ہو جاتی ہے، وہ بندہ جو فوٹیج بنانے میں مصروف ہے وہ اسے بچا بھی سکتا تھا. بالکل. یہ لیکن کچھ فوٹیجز ہوتی ہیں جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوتی ہیں اور کچھ بنائی جا رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا، دنیا میں ہر سال تقریباً 8 لاکھ افراد اپنی جان لیتے ہیں، اور اس طرح کا واقعہ قرب و جوار میں کم از کم 6 لوگوں کو براہ راست متاثر کرتا ہے. یعنی کہ وہ 6 لوگوں کو یہ ترغیب دے کر جاتا ہے کہ اس طرح مرا جا سکتا ہے، یا اس طرح اپنی آزمائشوں کا آسان حل بتا کے جاتا ہے چھٹکارے کا. جی. اور اس کے علاوہ جو مطلب ایک ایکٹ بھی تو تھا نا پاکستان میں، پاکستان میں جو ہے پاکستانی قانون کے مطابق خودکشی کے جرم کا ارتکاب کرنے والے پر سیکشن 325 کے تحت زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کی قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن ہماری پولیس فورس جو ہے وہ یعنی کہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان سزاؤں میں تخفیف کر دیتی ہے. تو میرے خیال سے یہ تخفیف بھی اس رجحان میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اچھا، میرا یہ خیال ہے اس پہ کہ اس سزا تو مطلب آپ کہہ رہی ہیں جرم کیا، اس کا ارتکاب کیا جرم کا تو ہونی چاہیے، لیکن میرا یہ کہ اس جرم کا جو وجوہات ہیں نا وہ ضرور جاننی چاہیے کہ کن وجوہات، کن عوامل، کون سے عوامل تھے وہ. وجوہات تو ہمارے سامنے بالکل عیاں ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو اگر سزائیں ہیں دیں. ایوان میں بیٹھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا سا اس حوالے سے بھی کریں، اپنی حکومتیں بچانے یا اپنے مفادات کے بل منظور کرنے کے علاوہ بھی کچھ کام کر لیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے، تاکہ وہ اس خاص کر یہاں پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ مبشرہ علوی تھی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.